تیز تیز قدم اٹھاتا وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ پہلی نظر باسمہ کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی، پھر اس پرسکون ہوتے اس نے ارباز کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اسے باسمہ کی آواز سنائی دی۔ کتنا آسان تھا تمہیں ہم سے کنارہ کرنا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک ساتھ ہے جینا مرنا، مختصر زندگی فرقت میں گنواتے کیوں ہو، جب محبت ہے تو کیا سود و زیاں سے ڈرنا۔ باسمہ صوفے پر بیٹھی مگن سے انداز میں غزل پڑھ رہی تھی اور سامنے بیٹھا ارباز سر جھکائے بیٹھا غزل سننے پر مجبور تھا۔ بوا جلال کو دیکھ کر رکی تھی۔ جلال نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئیں تو جلال بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر سجا دیتا ہے، یوں تصور میں میرا آپ سے باتیں کرنا، مجھ کو کیا خوب فریضے پہ لگا رکھا ہے، رات دن یاد میں سرکار کی آہیں بھرنا۔ باسمہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو ارباز مسکرا دیا۔ چہرہ اوپر کرنے پر باسمہ کے پیچھے کھڑے جلال کو دیکھ کر اس نے ہنسی کنٹرول کی۔ تھام کر ہاتھ تکلم ہوں نگاہوں سے کبھی، سبت ماتھے پہ کبھی مہر محبت کرنا۔ بوا نے کھانسنا شروع کیا تو باسمہ نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ بوا میرا فلو خراب مت کریں، پڑھنے دیں مجھے۔ بوا چاہ کر بھی اسے جلال کی موجودگی کے بارے میں بتا نہ سکی۔ اس نے پھر سے شروع کیا۔ آج پھر سے ہے طبیعت میری ناساز بہت، کیا تیرا فرض نہیں آ کے عیادت کرنا، خواب دیکھا ہے کہ بیٹھے ہو مقابل میرے، شوق نظروں میں ہے جذبات کا بہتا جھرنا، ان کہی باتوں نے طوفان اٹھا رکھا ہے، جانے گل پھر سے ملاقات کی صورت کرنا۔ اس غزل کا ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی، مجھے تھوڑا سمجھائے نا۔ غزل پر پڑھ کر کڑے تیوروں سے ارباز کو دیکھتی وہ بولی تو ارباز کا منہ کھل گیا۔ کیا میں؟ ارباز نے خود کی طرف اشارہ کیا تو باسمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے تو نہیں آتی اس کی کوئی تشریح وغیرہ، ارباز نے معصوم چہرہ بناتے ہوئے کہا تو باسمہ اٹھ کر آگے آئی۔ پھر وعدہ کریں مجھے ایسی بکس نہیں لا کر دیں گے۔ اپنا ہاتھ آگے کرتی وہ وعدہ لے رہی تھی۔ جلال تم کب آئے؟ ارباز نے اس کے وعدے سے بچنے کے لیے جلال کو پکارا تو ہاتھ پیچھے کرتی اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے ڈاکٹر نے بھائی، اور آپ یہاں محفل لگا کر بیٹھے ہیں؟ جلال کی سنجیدگی سے پوچھنے پر باسمہ الٹے قدم لیتی دروازے کی طرف بڑھی، مگر جلال کو رستے میں کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ آج ڈانٹنا نہیں، باسمہ نے معصومیت سے کہا تو جلال سر ہلاتا راستے سے ہٹ گیا تو وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکلی۔ بھائی، بوا بھی باسمہ کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جلال نے ارباز کو پکارا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تمہیں پتا ہے جلال، اسے آہستہ آہستہ یاد آ رہا ہے اور اسے سب کچھ یاد آ جائے گا، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہوگی۔ ارباز سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ جلال کے ذہن میں باسمہ کی مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ جلن محسوس کرتی ہوئی تکلیف سے کراہتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ خود کو کمرے میں پا کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنی محبت کے ہاتھوں وہ اتنے زخم کھا چکی تھی کہ اب اسے بھولنے لگا تھا کہ کبھی اسے شیبی کے لیے ہر حد کو پار کیا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے نا اپنی محبت پر؟ شیبی کی آواز پر اس نے واش روم کی طرف دیکھا جہاں سے وہ تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا تھا۔ عرفہ نے فوراً نہ میں سر ہلایا تو وہ ہنس پڑا۔ پتہ ہے میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ہر لمحے محبت کا اظہار کرتی تھی، لیکن انہیں بھی افسوس ہوتا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ تولیہ بیڈ پر پھینکتا وہ اس کے پاس آ کر بولا، کیونکہ ڈیڈ سے مار کھانے کے بعد انہیں افسوس ہوتا تھا کہ ان کی اس اولاد نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کرتا وہ درد سے بولا تو عرفان نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تمہارے بارے میں سب جان کر ہی میں نے تمہاری طرف قدم بڑھائے تھے شیبی، لیکن تم نے خیانت کی ہے۔ شیبی نے دھاڑتے ہوئے سائیڈ ٹیبل سے گلاس نیچے پھینکا تو عرفہ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آج کے بعد دوبارہ یہ غلطی مت دہرانا عرفہ، مجھے تمہیں تکلیف پہنچاتے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پر سپرے کرتا وہ پھر سے محبت کا خول چڑھا گیا تھا۔ 2 دن بعد ارباز نے آفس میں قدم رکھ لیا تھا۔ آفس کا سٹاف اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔
وہ مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کرتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پریسا نہیں آئی آج؟ ارباز نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا تو تابش نے نام سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو تابش مسکرا کر بولا، سر آپ کو اظہار کر دینا چاہیے، اب تو آپ کے چہرے پر بھی سب کچھ دکھنے لگا ہے۔ تابش کی بات پر ارباز نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی نہیں تابش، ابھی وقت نہیں آیا، اس وقت پرپوز کیا تو جاب بھی چھوڑ دے گی وہ۔ ارباز نے آخر کار اپنے دل کی بات بول ہی دی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر ارباز نے تابش کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی پریسا اندر آئی تھی۔ کہ آپ کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ آپ پر گولی ایچ ایم نے چلائی تھی؟ تفتیشی انداز میں پوچھتی، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے آدمی نے خود یہ بیان دیا ہے کہ کاروباری دشمنی کی وجہ سے اسے مجھ پر گولی چلانے کا کہا گیا تھا۔ پھر تو کیس بالکل صاف ہو گیا، چوری کی گاڑی میں حملہ آور کو بھیجنا اور پھر خود ہی سیرنڈر کروا دینا۔ پریسا نے طنز کرتے ہوئے کہا تو ارباز اور تابش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آج 2 میٹنگز ہیں اور دونوں ہی آؤٹ ڈور ہیں، میں نے یہ فائل ریڈی کر دی ہے، چیک کر لیجیے گا۔ اپنی بات ختم کرتی ہوئے کیبن سے نکل گئی۔ شی از کلیور سر، تابش نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو ارباز مسکرا دیا۔ کیس تو ختم ہو گیا ہے، یہ بات ہے تابش، مجھے پولیس کے معاملات ویسے بھی پسند نہیں۔ ارباز نے پریسا کی رکھی فائل کھولتے ہوئے کہا تو تابش بھی سر ہلاتا کیبن سے باہر نکل گیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، وکی جو بھی پلان کر رہا ہے مجھے اسے جاننا ہے۔ بزنس ورلڈ میں ایسے کام کروائے جاتے ہیں لیکن یہ وکی کا کام ہے، مجھے پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ گارڈن میں بیٹھا وہ بلوٹوتھ ڈیوائس کے ساتھ سرفراز سے بات کر رہا تھا۔ باسما نے گلاس وال سے اسے باہر بیٹھے دیکھا تو دبے پاؤں چلتی اس کے پیچھے آئی۔ صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ سرفراز کو جواب دیتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ باسما بنا آواز پیدا کیے اس کے سامنے بیٹھ کی تھی، دونوں ہتھیلیوں پر تھوڑی جمائے وہ اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ گھر میں داخل ہوتا سرفراز ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے ایک فوٹو کلک کی۔ وہ جیسے ہی ان تک پہنچا کسی کی موجودگی محسوس کرتی ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس الٹ گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ جلال نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو سر جھٹک کر میوزک آف کرتا ہوا کھڑا ہو چکا تھا۔ باسما تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی تو جلال نے سرفراز سے پوچھا، کیا کہا تو نے اس سے؟ ارے میں نے تو کچھ نہیں کہا، بس ان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ سرفراز نے ہنستے ہوئے کہا تو جلال نے اسے گھورا۔ یہ دیکھ کیسی رہی تھی تجھے؟ سرفراز نے موبائل کی سکرین اس کے سامنے کی تو جلال نے کہا، اسے ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کرو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ آگے بڑھا سرفراز اس کے پیچھے آیا۔ یار موڈ کیوں خراب کر رہا ہے، کر دی ہے ڈیلیٹ نا؟ سرفراز نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، بھابھی بڑی محبت بھری نظروں سے تجھے دیکھ رہی تھی۔ جلال اسے لے کر وکی کے پاس جا رہا تھا۔ سرفراز گھر کے نزدیک ہی تھا، اس لیے اسے آنے کا کہہ کر وہ انتظار کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باسما کی موجودگی سے بے خبر تھا، لیکن جانے کیوں وہ جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ شٹ اپ سرفراز، سپارٹ انداز میں کہتا وہ کار کی سپیڈ کو بڑھا رہا تھا۔ میری بات سن جگر، سب یاد کرنے کی کوشش کر، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کلیو مل جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ بھابھی بے قصور ہے۔ سرفراز نے بنا اس کے غصے سے ڈرے کہا تو جلال نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں تو اور کیا کہوں، بیوی بھی تو نے ہی بتایا نا سب کو، اس لحاظ سے بھابھی ہی کہوں گا نا میں۔ سرفراز نے اپنی منطق پیش کی تو جلال نے ایک جھٹکے سے کار روکی۔ اگر وہ بے قصور ہے بھی نا تو میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے سرفراز۔ اگر اسے یاد آ گیا کہ تو نے اسے مارنے کی، سرفراز نے اپنا ڈر بیان کیا تو جلال بولا، سو وٹ، یاد آ جائے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی اسے گھر سے باہر نکال کرنے میں۔ جلال نے سختی سے کہہ کر کار پھر سے سٹارٹ کر دی تھی۔ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ محبت کرتی ہے تو اسے صرف تو ہی یاد ہے نا؟ سرفراز منہ بند کر ورنہ اتر جائے یہیں، جلال نے ایک دم کہا تو سرفراز نے سر جھٹکا۔ اس کے بعد اس نے بولنے کی کوشش نہیں کی تھی اور جلال بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی تو آفس کی بلڈنگ سے نکلتی پریسا نے
ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ کچھ دیر وہیں کھڑی وہ موسم کے بدلتے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف موبائل پاکٹ میں رکھتا ارباز جو باہر ہی آ رہا تھا، پریسا کو دیکھ کر وہ ایک دم رکا۔ وہ حیرت زدہ سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا جو اب ہتھیلی پھیلا کر بارش کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی پریسا بارش کے قطروں کو اپنی مٹھی میں قید کر کے مسکرائی تو ارباز نے اس کی یہ فوٹو کلک کر لی۔ اس کے دماغ نے کہا کہ یہ غلط ہے، مگر دل نے جیسے مسکرا کر دماغ کو بھی چپ کروا دیا تھا۔ بارش پسند ہے آپ کو؟ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کے برابر کھڑا ہو کر بولا تو پریسا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بارش نہیں، موسم کی یہ عادت پسند ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ پریسا نے بارش تیز ہوتے دیکھ کر اپنے قدم آگے بڑھائے۔ سنیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو مس پریسا، کیونکہ بارش کافی تیز ہو رہی ہے۔ ارباز نے وہی کھڑے سے کہا تو پریسا رک کر پلٹی۔ اجنبی سہارے اچھے نہیں ہوتے مسٹر ارباز، بہتر ہوگا کہ آپ بھی بھیگنا بند کریں، آپ کے زخم خراب ہو سکتے ہیں۔ پریسا یہ کہہ کر رکی نہیں تھی اور اپنی اسکوٹی سٹارٹ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارباز نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی تھی۔ لاکھ مرہم کی تہیں اس پر چڑھا لو، لیکن روح جھلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ بارش مزید تیز ہوتے دیکھ کر پریسا نے شارٹ کٹ لینا چاہا، مگر وہ خود بھی سمجھ نہ پائی کہ کب وہ راستہ بدل چکی تھی۔ اپنی سوچ کے بھنور میں پھنسی وہ علاقہ پہچان کر حیران ہوئی۔ میں یہاں کیسے؟ بریک لگاتی وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے کے باہر رک کر خود کو واپس جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بائک کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ وہ جیسے ہی اسکوٹی سٹارٹ کرنے لگی تو عابس اتر کر اس کے سامنے آ گیا۔ اگر دروازے تک کا راستہ طے کر لیا ہے تو اندر بھی آ جاؤ پریسا۔ وہ بہت ہی مان سے بول رہا تھا، مگر پریسا نے فوراً نام سر ہلایا۔ نہیں عابس، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا تو عابس نے اس کی اسکوٹی کی چابی وہاں سے نکال دی۔ بارش بہت تیز ہے، چلو اندر۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈور بیل بجانے پر اندر سے ماہم کی آواز سنائی دینے پر پریسا نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو عابس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دروازہ کھلتے ہی پریسا کو دیکھ کر ماہم خوشی سے اچھلی تھی۔ سنو، اسے لے کر اندر جاؤ، میں بائک اور اسکوٹی اندر کر کے آتا ہوں۔ عابس کے حکم پر وہ سر ہلاتی پریسا کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ پریسا بھی اب اپنی مزاحمت چھوڑتی اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ امی دیکھے تو آپ کے بیٹے نے کڈنیپنگ شروع کر دی ہے۔ حریم بیگم بھی ماہم کی آواز سن کر کچن سے نکلی تھی، مگر سامنے پریسا کو دیکھ کر رک گئی۔ پریسا سر جھکائے کھڑی تھی، اپنی کہے سے آج وہ پھر گئی تھی۔ میری بچی، حریم بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا اور پریسا کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ پھپھو میں تھک چکی ہوں اب۔ ان کے گرد بازو لپیٹتی وہ درد سے بولی تھی۔ ماہم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اندر آتا عابس بھی مسکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حریم بیگم کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی اور وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ امی، عابس نے ان کے پاس آ کر بیٹھ کر انہیں پکارا۔ ہمارا گھر بکھیر دیا ہے اس نے عابس، میری بچی کا سکون کھا گئی ہو۔ حریم بیگم کے لہجے میں بہت ہی دکھ تھا۔ ریلیکس امی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس اس کے ساتھ رہیں، اسے رات کو اٹھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ عابس نے پریسا کو دیکھتے ہوئے کہا تو حریم بیگم نے مسکرا کر پریسا کی طرف دیکھا۔ آج نہیں اٹھے گی، اپنی ماں کے پاس ہے نا، دیکھ لینا تم۔ حریم بیگم کا محبت بھرا لہجہ اور پریسا کے چہرے پر چھایا سکون عابس کو بھی مطمئن کر گیا تھا۔ جیسی حالت وکی کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پلاننگ کر سکتا ہے، اس لیے بے فکر رہو جگر۔ ہاسپٹل میں وکی کو دیکھنے اور ڈاکٹر سے ملنے کے بعد جلال خاموش تھا، مگر سرفراز اپنی رائے دے رہا تھا۔ سرفراز، میری بات سنو، آج گیدرنگ ہے باکسرز اور فائٹرز کی، مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے جو اس سب کے پیچھے ہے۔ جلال نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، سی سائڈ پر اکٹھے ہو رہے نا سب، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سرفراز نے نا سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ کچھ تو تھا اس کی مسکراہٹ میں جو سرفراز کو کھٹک رہا تھا۔ کرے نا فون، ارباز کے سامنے کھڑی اس سے فرمائش کر رہی تھی۔ ارباز نے سر جھٹکتے ہوئے جلال کو فون ملایا۔ جی بھائی بولیں۔ پہلی بل پر کال ریسیو کرتے ہوئے جلال نے کہا۔ ہاں جلال، تم گھر تک کب آؤ گے؟ باسمہ کے اشارہ کرنے پر اس نے پوچھا۔ بھائی مجھے تو آج کافی دیر ہو جائے گی، میں فرینڈز کے ساتھ ہوں اس وقت،
جلال نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جہاں سرفراز کھڑا باقی سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اوکے، آپ کہیں نا کہ جلدی آ جائیں وہ گھر۔ اسپیکر سے آتی باسمہ کی سرگوشی بھری آواز اسے صاف سنائی دی تھی۔ بھائی مجھے 1 یا 2 بج جائیں گے گھر آتے آتے۔ ارباز کے بولنے سے پہلے ہی جلال نے اسے بتا کر فون بند کر دیا تھا۔ ارباز نے باسمہ کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے جبکہ وہ چہرے پر معصومی سجائے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تھی۔ اس کا ارادہ جلال کے روم میں جانے کا بھی تھا۔ جلال کے گھر دیر سے آنے کی خبر نے اسے کافی خوش بھی کر دیا تھا۔ کیسی ہے؟ جلال کی پینٹنگ اس کے سامنے رکھ کر باسمہ نے پوچھا تو جلال نے تعریفی انداز میں پینٹنگ کو دیکھا۔ واو، کافی ٹیلنٹڈ ہو تم، جلال نے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا تو باسمہ نے شرما کر سر جھکایا۔ ابھی تو میں سیکھ رہی ہوں، جب پورا سیکھ جاؤں گی نا تو ایک اور بناؤں گی پینٹنگ آپ کی، جس میں میں اور آپ دونوں ہوں گے ساتھ ساتھ۔ باسمہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تو جلال نے اس کی طرف دیکھا۔ بولے نا آپ، ہم ساتھ ساتھ اچھے لگیں گے نا؟ باسمہ کا سوال اسے کافی حیران کر گیا تھا۔ پاؤں کو چھوتی سمندر کی لہریں جلال کو اپنے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ اف یار، میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں اتنا؟ کیوں میں پرانی باتیں بار بار سوچ رہا ہوں؟ خود سے سوال کرتا ہوا سگریٹ لگا کر کش لگانے شروع کر چکا تھا۔ سرفراز نے اسے دور سے وکٹری کا نشان بنا کر دکھایا۔ جلال، کلب چلے اس وقت؟ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا تو جلال نے نام میں سر ہلایا۔ سرفراز کا مذاق اڑاتا انداز وہاں سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ نظر بچا کر اس نے جلال کو سوری کا بھی اشارہ کیا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑو تم سب، جلال نے غصے سے کہا تو باقی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور پھر سرفراز نے آگے بڑھتے ہوئے کافی رعبدار انداز میں کہا، ویل ہم تو جا رہے ہیں، اگر تیرا موڈ ہو تو کلب آ جانا ہمارے پیچھے پیچھے۔ سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں گم کرتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ اس وقت وہ سچ میں اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ اپنی دل کی بدلتی کیفیت اسے کافی غصہ دلا رہی تھی۔ سرفراز تو باقی سب کے ساتھ پلان پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑا مسلسل باسمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے سمندر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ کے 2 پیکٹ اب تک پھونک چکا تھا۔ موبائل پر ہونے والی بیپ نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ کس کی موت آئی ہے جو مجھے؟ موبائل پر اپنے روم کے کیمرے کی ویڈیو اوپن کرتا ہوا بولا، مگر باسمہ کو دیکھ کر اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ اف، یہ لڑکی اب یہ میرے کمرے میں کیا کرنی آئی ہے؟ اس نے اپنی لارج سائز فوٹو پر کیمرے کی سائیڈ اوپن کی جس کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ باسمہ کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اور یہ اتنا مسکراتی کیوں ہے ہر وقت؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ تبھی باسمہ آہستہ آہستہ قدم لیتی آگے بڑھی۔ جلال کو لگ رہا تھا جیسے اس کی طرف قدم بڑھا رہی ہو۔ وہ پیچھے ہوا تھا۔ باسمہ کا ہاتھ اس کی تصویر کی طرف بڑھ رہا تھا اور جلال آنکھیں بند کر گیا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ باسمہ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ مڑی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر گھومنے لگی۔ اور یہ ہمارا کمرہ ہے، لیکن آپ مجھے یہاں پر آنے نہیں دیتے۔ بات کرتے ہوئے ایک دم منہ بسورتے ہوئے بولی تو جلال کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ارے بی بی جی، آپ یہاں کیا کری ہیں؟ چھوٹے صاحب ناراض ہوں گے، چلے یہاں سے۔ ملازمہ جو خاص باسمہ کے ساتھ رہنے کے لیے ہائر کی گئی تھی اندر داخل ہوتی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لگی تھی۔ باسمہ کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی اور مسکراہٹ تو جلال کی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا کمرہ ویران ویران سا لگنے لگا۔ اس نے ویڈیو بند کر دی تھی۔ اف، یہ لڑکی، یہ تو میرے ہوش و حواس پر سوار ہو رہی ہے۔ مجھے جلد سے جلد خود کو بچانا ہوگا اس سے۔ جلال کی زندگی میں صرف نفرت کی جگہ ہے، کسی اور چیز کی بالکل نہیں۔ اس نے ایک اور سگریٹ بھی لگا لی تھی، مگر سوچ کا مرکز انجانے میں ہی صحیح پھر سے باسمہ ہی تھی۔ کمرے میں خود کو بند کیے وہ اس وقت اپنے گھر میں خوف اور ڈر کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ نہ ہی کوئی بہادر تھا اور نہ ہی بہادری دکھا سکتا تھا۔ اس کی یہ کمزوری اپنے بھائی کی وجہ سے چھپی ہوئی تھی، لیکن وکی کی اس حالت کے بعد وہ اپنے گارڈ سے بھی ڈر رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندھیرے کمرے میں دروازہ کھلنے سے روشنی کا ایک رستہ بن گیا تھا۔ نومی مزید ڈر کر بیڈ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ آگے بڑھتے قدموں کی آواز، کھڑکی کے بجتے پٹ اور ہوا کی دوش پر پتوں کی سرسرانے کی آواز نومی کا سانس خشک کر گئی تھی۔ خوف زدہ ہوتے اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ قدموں کی چاپ بالکل اپنے قریب محسوس کر کے اس نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔
پھر اپنے ماتھے پر گن کی ناری محسوس کرتے ہی نومی کی جان تو ہوا ہوئی تھی اور اگلی ہی پل وہ بے ہوش ہو کر دائیں طرف گر گیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ شخص اس کی بند ہوتی سانسیں چیک کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زمین پر پڑا نومی کا وجود زندگی کی ڈور چھوڑ چکا تھا اور اس کا ڈر ہی آج اس کی جان لے گیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنی مخصوص چال چلتا وہ کوریڈور سے ہوتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ ارباز کے کمرے کو چیک کرنے کے بعد اس کے قدم خود بہت باسما کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے سوئی ہوئی باسما پر ایک نظر ڈالی۔ کچھ ہی فاصلے پر سوئی ہوئی ملازمہ نے نیند میں کروٹ بدلی تو جلال واپس پلٹ گیا، مگر ایک دم رک کر اس نے باسما کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں لپٹا جلال کا بریسلٹ جو شاید وہ اس کے کمرے سے لائی تھی۔ کسی قیمتی چیز کی طرح باسما نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ جلال سر جھٹک کر دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف واپس مڑ گیا۔ الماری کے خفیہ لاکر سے اپنی مطلوبہ چیز نکال کر وہ بیڈ پر بیٹھ کے چکا تھا۔ اپنے ہاتھ پر پاؤڈر ڈال کر اسے انہیل کرتا وہ اپنی بے چینی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاؤڈر ختم ہوتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں اب نیچے لٹک رہی تھی اور ذہن کہیں ماضی میں گردش کر رہا تھا۔ وہ دھندلاتی ہوتی آنکھوں سے کمرے میں لگے جلتے ہوئے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ جلال سر رکے پلیز۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے آتی اپنے نام کی پکار پر رکا۔ آپ جلال سر ہی ہیں نا؟ ماسک سے کور کیے چہرے اور سر پر پہنی کیپ کے باوجود وہ اسے پہچان گئی تھی۔ نو آئی ایم ناٹ جلال، روڈ لہجے میں کہتا وہ کار کا دروازہ کھولنے لگا تو اس کے سامنے آئی۔ پلیز سر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس ایک سیلفی پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی اور جلال کو اریٹیٹ کر رہی تھی۔ ایک دم کار کے بریک لگنے کی وجہ آواز پر دونوں نے سڑک کی طرف دیکھا۔ سڑک کے بالکل بیچوں بیچ کان پر ہاتھ رکھ کے کھڑی باسما رونا شروع کر چکی تھی۔ او مائی گاڈ، تم یہ کیسے کر سکتی ہو نشا؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ بولی تو جلال نے اس کی طرف دیکھا۔ میری دوست باسما تھوڑی سی ڈرپوک ہے۔ نشا وہیں کھڑی جلال کو باسما کے بارے میں بتانا شروع کر چکی تھی اور دوسری طرف باسما کا رونا شدت پکڑ چکا تھا۔ جلال اس سب منظر سے تنگ ہو کر باسما کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کے پاس لے آیا تو باسما حیرانی سے اپنی کلائی کسی انجان کے ہاتھ میں دیکھنے لگی۔ اپنی دوست کو لائی ہے تو خیال کرنا بھی سیکھو نا، باسما کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا وہ کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اتنے ظالم مت بنے جلال سر، باسما تو آپ کی بہت بڑی فین ہے، آپ سے ملنے کے لیے بیچاری ٹریفک میں بھی پھنس گئی تھی۔ نشا کا منت کرنا جاری تھا جبکہ باسما اب غور سے جلال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نشا کا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا سیلفی کے انداز میں فون کو سامنے کر گیا۔ ماسک نیچے کر کے اس نے سیلفی کلک کی تھی اور مسکرانے کی کوشش تو بالکل نہیں کی تھی۔ پھر موبائل واپس نشا کے ہاتھ میں پکڑاتا وہ کار میں بیٹھ کر اپنی کار کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سائڈ میرر سے باسما نظر آئی تھی جو نشا سے موبائل چھین رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی اور موبائل پکڑتے ہی وہ کافی مسکرائی تھی۔ تم کیوں مسکراتی ہو اتنا؟ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتا وہ باسما سے بولا تھا۔ بساتھ بچ چکی باسما، میری پہلی چال بھی چلی جا چکی۔ افسوس کہ جیسے تم نے مجھے یوز کرنا چاہا بالکل ویسے ہی میں تمہیں استعمال کرنے والا ہوں، کیونکہ جلال دھوکے کی صرف سزا دیتا ہے، سزا جو تمہیں ملے گی۔ اپنے سر کو پھر سے پیچھے گراتا وہ ہنسنے لگا تھا۔ توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ انجیکشن کا اثر تو ختم ہو چکا تھا مگر پھر بھی اس سے اٹھنے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سہارا دیتی وہ بیڈ سے اتری۔ باہر سے چلانے کی آواز بھی آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے تقریباً سن ہوتے جسم کے ساتھ خود کو دروازے کی طرف گھسیٹا۔ ذرا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر دیکھا تو شیبی کو زمین پر بیٹھ کر چلاتے دیکھ کر اسے عجیب سا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی شیبی کے جملے نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ میں نہیں مارنا چاہتا تھا اسے، وہ خود ہی چلاتے وہ سامنے لگی اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نہیں ہوں قاتل، سمجھی آپ؟ وہ خود ہی مرا ہے اور آپ بھی خود سیڑھیوں سے گری تھی، میں نے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا آپ کو۔ چلاتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا وہ سامنے لگی تصویر میں واز کے ٹکڑے مار رہا تھا۔ عرفا دروازہ بند کرتی زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنی سسکیاں روکتی وہ بھی رو رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا، وہ ڈر کر اچھلی تو شیبی کی نظریں اسے ہی تلاش رہی تھی۔ پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد وہ اسے نیچے بیٹھی دکھائی دی تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں پتا ہے عرفا،
سب بہت برے ہیں، خود مر جاتے ہیں اور مجھے قاتل بنا دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو زبردستی پکڑ کر وہ بولتا، عرفہ کو کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ تم بتاؤ نا عرفہ، میں اچھا ہوں نا؟ تم تو کہتی تھی نا کہ میں بہت اچھا ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھاتا پوچھ رہا تھا۔ عرفہ نے جلدی ہاں میں سر ہلایا۔ اور وہ خود ہی مرا ہے نا؟ میں نے تو نہیں مارا اسے نا؟ اس کے اگلے سوال پر بھی عرفہ نے زبردستی ہاں میں سر ہلایا تو شیبی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے اور بھی بہت سے سوال کر رہا تھا جن کے جواب دیتی عرفہ مسلسل رو رہی تھی۔ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا رونا شیبی کے لیے تھا یا اپنے نصیب کے لیے۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو پریسا کی آنکھ کھلی۔ اپنے پاس لیٹی تحریم بیگم کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ پھر آہستہ سے بیڈ سے اترتی وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کا سامان سب کا سب ویسے ہی ہوگا۔ اپنا ایک سوٹ کیس نکال کر وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو حریم بیگم ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ پورے دل سے نماز ادا کر رہی تھی۔ دعا مانگ کر جیسے ہی کھڑی تو اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ جائے نماز ٹیبل پر رکھتی وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنی مطلوبہ چیز ہاتھ لگنے پر وہ بنا کھول کر دیکھے اپنا پرس اور موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب عابس کے کمرے کی طرف تھا۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو عابس کو نماز ادا کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے ٹیبل پر سے اسکوٹی کی چابی اٹھا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میں کمزور نہیں ہو سکتی پھوپھو، میں بہت جلد اپنے گھر میں واپس آؤں گی۔ گھر پر ایک نظر ڈال کر وہ چلی گئی تھی اور سلام پھیر کر عابس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان پر صرف پریسا کا ہی نام تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ پریسا کب کمرے میں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اٹھتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ ہاتھ اٹھائے وہ رب سے اب پریسا کی کامیابی کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ تبھی ماہم دوڑتی اس کے کمرے میں آ کر بولی، بھائی وہ پریسا پھر سے واپس چلی گئی؟ اس کی بات پر عابس نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پھر پوچھا، بھائی اب امی کو ہم کیا بتائیں گے؟ کچھ نہیں ماہم، وہ بہت جلد واپس لوٹ آئے گی۔ عابس کے لہجے میں سکون ہی سکون بھرا تھا جسے دیکھ کر ماہم کو بھی اس کی بات کا یقین ہو چلا تھا۔ سر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سر جھکائے وکی کے سامنے کھڑا گارڈ ڈرتے ہوئے بول رہا تھا۔ وکی نے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر اسے دے ماری۔ بازو کو زخمی کرتی چھری فرش پر گری تو گارڈ فوراً پیچھے ہوا۔ میرے بھائی، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر اس کے زخم تازہ ہونے کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اور سر ہم نے CCTV فوٹیج چیک کی ہے اور ان کے کمرے سے کسی کو نکلتے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ وکی کے گارڈ نے فوٹیج اسے دکھائی تو بلیک ہوڈی پہنے ایک شخص اسے دکھائی دیا۔ اس کی ہوڈی پر روشنی پڑتے ہی وہاں ولن لکھا وکی کو نظر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا تھا۔ جلال، وہ تکلیف برداشت کرتا چلا کر بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا بوکھلائے کیوں ہو؟ صبح سرفراز کو اپنے گھر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یار وہ نومی مر گیا یار۔ سرفراز کے انکشاف پر جلال کا شرٹ کے بٹن بند کرتا ہاتھ رکا تھا۔ کیسے؟ اگلے پل وہ نارمل ہو کر پوچھنے لگا تو سرفراز چل کر اس کے سامنے آیا۔ جلال تو نے تو نہیں کیا نا یہ؟ سرفراز نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو جلال نے اسے اپنے سامنے سے ہٹایا۔ تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں قتل کرتا پھرتا ہوں سب کے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ سرفراز جانتا تھا کہ جلال اسے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یار اگر تو نے نہیں کیا تو وکی تو یہی سمجھ رہے نا کہ تو نے اس کے بھائی کو مارا ہے۔ ہاں تو سمجھنے دے، مجھے یہ بتا اس تک باسما کے بارے میں خبر پہنچی کہ نہیں؟ اپنے بال بناتا وہ مصروف سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سرفراز کو پہلی بار اس کی بے حسی پر غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ جلال وہ مار ڈالے گا اسے۔ اتنی بے حسی کیوں اس کے معاملے میں؟ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں جس کی سزا تو اسے دینا چاہتا ہے نا؟ سرفراز کی اس حرکت پر جلال نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو سرفراز نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سوری کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں سرفراز۔ وکی تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ میری سیکرٹ وائف آج ڈرائیور کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے والی ہے۔ لیکن جلال، سرفراز نے اسے کچھ کہہ کر روکنا چاہا مگر جلال کی ایک غصے بھری نظر نے اس کے بولنے سے باز رکھا۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی جلال نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرایا۔ اب تو تمہیں سامنے آنا ہی ہوگا۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکائے وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر ہنسا تھا۔